السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، کیونکہ اس وقت بارش ایک بڑے ایریے میں وہ مسلسل کئی گھنٹوں سے ہو رہی ہے۔ میرے شہر سہاوا میں گزشتہ 5-6 گھنٹے سے مسلسل بارش ہے، اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ کل شام سے 5-6 بجے کے بعد سے جو ہے وہ بارش تسلسل جاری ہے، اور رحمت جو ہے وہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی برداشت ہی نہیں ہو رہی کہ ہم دعائیں کرتے ہیں بارش کی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہم متحمل نہیں ہو رہے اس بارش کے۔ بارش ہمیشہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، بحیثیت معاشرہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو سردی کو رو رہے ہوتے ہیں، یا ہم گرمی کو رو رہے ہوتے ہیں، یا خشک سالی کو رو رہے ہوتے ہیں، یا پھر بارش کو رو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی موسم ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ اب سوٹ کیوں نہیں کرتا؟ ہماری کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، ہم دیانتدار نہیں ہیں بحیثیت ریاست، بحیثیت معاشرہ، بحیثیت قوم۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہر موسم برسات کے دوران یا اس کے بعد یہ رویا جا رہا ہوتا ہے کہ انڈیا نے، ہندوستان نے، بھارت نے پانی چھوڑ دیا، اور اب ہمارے علاقے زیر آب آنے والے ہیں یا زیر آب آ چکے ہیں۔ بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا انڈیا نے کوئی ظلم نہیں کیا، ظلم ہم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہمارے منصوبہ ساز، ہمارے پالیسی ساز اور ان پر عمل درآمد کرانے والے ظلم کر رہے ہیں۔ ہم کسی بھی موسم کی منصوبہ بندی نہیں کرتے، بلکہ ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں، ہمارے آپ یہ کہہ لیں کہ حکومتی ادارے بھی، بہت ساری NGOs بھی، کہ کوئی آفت، کوئی مصیبت وہ آئے کہ ہمارے لیے امداد کا راستہ کھلے، ہم امداد حاصل کریں اور امداد پر جئیں۔ جب یہ طرز عمل اور یہ سوچ جب سرایت کر جائے، وہ پیوست ہو جائے دل و دماغ میں، تو پھر ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، کوئی نہیں جگا سکتا۔ کیا ہمارے ملک میں ڈیم بنا کر اس پانی کو، اس رحمت کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا کہ جو بعد میں قحط سالی یا جب وہ موسم آتا ہے کہ بارشیں کم ہوتی ہیں، نومبر، دسمبر، بلکہ بعض اوقات جنوری تک بارشوں کا سلسلہ رک جاتا ہے، تو یہ پانی اس وقت کام آ سکے؟ جیسا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر کئی جگہوں پہ انہوں نے سیلاب کے پانی کو روکنے اور پانی کو محفوظ بنانے کے لیے مسامدار کنویں وہ کھود رکھے ہیں، تو 30-30 فٹ گہرے کنویں کہ بارش کا پانی ان میں اتر جاتا ہے، اور بیسک مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے یا وہاں پہ ذخیرہ ہو جائے۔ ایک تو سیلاب سے وہ بچ جاتے ہیں لوگ، اور دوسرا زمین کے اندر پانی جب موجود ہوتا ہے تو زیر زمین پانی وہ آسانی سے دستیاب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ جب سردیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہمارے بچے، ان کی چھٹیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ وہ منصوبہ بندی کے تحت، عقل کے مطابق، سمجھ کے مطابق، لاجک کے مطابق وہ چھٹیاں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ چھٹیاں جب سردی پورے جوبن پہ پہنچتی ہے اس وقت تک وہ جو ان کا دورانیہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اضافی چھٹیاں دینی ہوتی ہیں۔ اسی طرح گرمیوں کی چھٹیوں کا بھی یہی حساب ہے، اور جب بارش ہو گئی تو پھر کیا ہے جی، بچوں نے پھر بھی اسکول نہیں جانا، اور یہ صرف بچوں کے لیے تکلیف دینی ہوتی، بڑوں کے لیے جو کام کاج کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم انفرادی طور پہ بھی انتظام نہیں کرتے کہ ہم نے موسم کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ساری دنیا میں موسم ایسے ہی ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ گرمی بہت زیادہ ہے، کئی جگہوں پہ سردی بہت زیادہ ہے۔ بارش اگر یہ دیکھا جائے تو کئی ممالک، یورپین اسپیشلی، وہاں تو لگاتار بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر انگلینڈ کو دیکھا جائے تو مہینے میں 18 دن تو بارش ہے، لیکن کیا وہ لوگ اس چیز کو ایکسکیوز بناتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہے، انہوں نے ترقی کرنی ہے۔ ہم نے بہانہ ڈھونڈنا ہے
ترقی کی طرف نہ جانے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اچھے طریقے سے منصوبہ بندی کر سکیں موسم کا مقابلہ کرنے کی۔